بالکل وہی کام ہے کہ جو پاکستان کے اندر کہ الیکٹرک کے حوالے سے اور دیگر کمپنیز کی جب یہ پرائیویٹائزیشن کرتے ہیں, جب اتنا اپنے ادارے جو ہے وہ یہ بیچ دیتے ہیں, نیلامی کرتے ہیں, تو اس کے اندر کانٹریکٹ ایسا سائن کرتے ہیں کہ جس سے اگر مطلب کسی بھی طریقے سے عوام کا پریشر ہونے کی وجہ سے گورنمنٹ نے کوئی کانٹریکٹ کینسل کیا تو نقصان پھر بھی عوام کا ہونا, اس کو اپنا کٹ تو مل گیا. ہاں اپنا کٹ مل گیا. اس کا ایک اور وہ ہے نا, وہ کہتے ہیں ایک ٹوائن کاس ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں ہیڈز اور ٹیلز. اس میں ہوتا ہے ہیڈز آئی ون, ٹیلز یو لوز, یعنی ہر حالت میں میں جیتوں گا اور ہر حالت میں آپ ہاریں گے. یہ گیم ہے. اور یہ دنیا کی ایلیٹس جو ہیں, جو ایلیٹس ہیں وہ آلموسٹ ہر جگہ کر رہی ہیں, ہر جگہ کر رہی ہیں. ہمیں ایسا بظاہر کہا جاتا ہے کہ بھئی ہم تو چھوٹا سا ملک ہیں, ہم یہ بڑی پاورز کا کیا انفلوئنس ہوگا ہماری پالیٹکس کے اوپر, لیکن بہت بڑا انفلوئنس ہوتا ہے. یہ سب یہ جو کنٹریز ہیں جو ان کے لائف سٹائل, لیوش لائف سٹائل یہ لوگ رہ پاتے ہیں, یہ صرف اسی بیس پہ رہ پاتے ہیں. اور ہم یہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں ایکسپلائٹیشن کے اوپر. ولادیمیر پوٹن نے ایک انٹرسٹنگ بیان دیا. پہلے تو اس نے کہا کہ یہ ویسٹرن پاورز, کیونکہ جب یو ایس نے کہا نا کہ ابھی ہم یہاں پر اگر کوئی بھی اس میں انٹرفیئر کرے تو ہم جو ہے نا یہاں آ رہے ہیں اور ہم بیسکلی دیکھتے ہیں کون اندر آتا ہے, تو وہ ولادیمیر پوٹن کو کہتا ہے کہ بھئی آپ ہیں کون. آئی مین وہ اتنی کانفرنٹیشنل اس پہ ہے کہ آئی مین آپ لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہی ہیں کہ ہم ایسے ہی بیٹھے رہیں گے, آپ کو یہ سب کچھ کر دیں گے, وہ ٹائم نہیں ہے. پھر اس نے ایک فرانس کے لیے بھی ایک بیان دیا, اور اس نے فرانس کے لیے بہت انٹرسٹنگ بیان یہ دیا کہ دیکھیں مجھے فرانس پہ ملٹری اسٹرینتھ استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس نے کہا میں صرف یہ کروں گا کہ جو افریقہ کے اندر فرینچ اسپیکنگ کنٹریز ہیں ان کو لبریٹ کروں گا. اور یہ بہت اس نے زبردست بات کی. اس نے کہا ان کو لبریٹ کروں گا اور فرانس جو ہے وہ ایک گلے ہوئے پھل کی طرح نیچے خود ہی گر جائے گا. ہاں بہت انٹرسٹنگ. اس نے کہا ہمیں صرف یہ کرنے کی ضرورت ہے. اور آلریڈی ہم نے پچھلے 2 سالوں میں دیکھا کہ جو فرانس کی کچھ ایسے افریقہ کے اندر ایسی کنٹریز تھیں جو بہت سالوں سے فرانس کے انفلوئنس میں تھیں, وہ ایک کے بعد ایک جو ہے نا وہ گر رہی ہیں, اور جو فرانس کی وہاں سے پاور جو ہے نا ختم ہو رہی ہے. اور فرانس اس میں بہت ریئلی اس کو بہت ایشو ہے کہ کچھ کیسز کو ہم نے سوری ٹو کٹ یو آف, کچھ کیسز کو ہم نے ڈیپ ڈگ بھی کیا تھا, تو ہمیں نظر آیا تھا کہ وہاں پہ باقاعدہ جو رشیا ہے جی وہ ہمیں کہیں نہ کہیں سپورٹ کرتا ہوا ان کنٹریز کو نظر آیا کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. بالکل. تو یہ ہو رہا ہے, اور فرانس کو بھی اچھی طریقے سے پتہ ہے. اسی لیے اسرائیل کے اندر جو ہو رہا ہے اس وقت ان سب کنٹریز کے لیے جو آپ کہہ لیں کہ ایکسپلائٹیٹو یا کالونائزرز ہیں نا, ان کے لیے بہت ایشو ہے. وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر ہم سیٹ این ایگزامپل کریں گے, کیونکہ یہ ان کا جو مین ایشو ہے وہ یہ کہ بھئی مسلمانوں سے یا تو ہم نے لینڈ گریب کرنی ہے یا ان کو کبھی ایک نہیں ہونے دینا ان میں سے. اور یہ پوزیشن ہے, اور یہ دونوں کام ایک ساتھ کر رہے ہیں, اور دے آر ریلیٹڈ. یعنی آپ جب ان کو ایک ہی نہیں ہونے دیں گے تو آہستہ آہستہ آپ نے ان کی لینڈ گریب بھی کرنی ہے. ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. رائٹ. تو ابھی جب یونائٹڈ نیشنز کے اندر جب یہ میٹنگ ہوئی تھی تو اس کے اندر جب اسرائیل کے جو یو این ایمبیسڈر ہیں ان کی تقریر کے اندر میں آپ کو بتاؤں, جارڈن, ایجپٹ اور کیا کہتے ہیں یو اے ای اور ایک اور کنٹری تھی, ان کے جو ریپرزینٹیٹیوز یہ بیٹھے تھے, باقی سب نے واک آؤٹ کر دیا تھا. یہ بیٹھے رہے. دیکھیں ان کو دیکھیں وہ تو بلکہ ایک ان کا منسٹر بول رہا تھا کہ ہمیں, حالانکہ جارڈن اور ایجپٹ ان کے الائز ہی ان کو سمجھتے ہیں, لیکن کہتے ہیں کہ جتنا اچھا بیان یو اے ای نے دیا, جتنا ہارش بیان یو اے ای نے حماس کے خلاف دیا, اتنا ہی ہم ان سے بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے, یعنی ایٹ لیسٹ اتنا ہوتا. یعنی انہوں نے یو اے ای کو بہت پریز کیا کہ یو اے ای کی جو یو این ایمبیسڈر جیت گیا. بیسکلی یو اے ای نے ان کو ثابت کر دیا کہ ہم آپ کے ساتھ بڑے غلام, ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے. اور انفیکٹ سعودیہ نے بھی ایک بیان دیا, اس میں بھی ان کے حالانکہ ان کے بہت پرانے پرنس ہیں, آئی مین ہی از ویل ان ہز 70s, اور انہوں نے جب بیان دیا انہوں نے تھوڑا بہت اپنی عوام کی خاطر اس چیز کو بیلنس کرنے کے لیے بات کی کہ بھئی ٹھیک ہے حماس از اے ٹیررسٹ اور حماس اس طرح یہ وہ, لیکن انہوں نے قطر کو بھی رگڑے میں لے لیا. انہوں نے کہا قطر سے فائنینسنگ جاتی ہے اسرائیل کے تھرو, اور کیا کہتے ہیں یہاں پر حماس کے لیے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں وہ قطر کے پیچھے اس لیے بھی پڑے کیونکہ الجزیرہ وہاں پہ, ہمیں یاد ہے پچھلے کافی عرصے یو اے ای, سعودیہ, بحرین,
انہوں نے قطر کے ساتھ بوائیکاٹ کیا ہوا تھا. انہیں اتنا بوائیکاٹ کیا ہوا تھا کہ لائک وہ لوگ فیملیز بھی آپس میں نہیں جا پا رہی تھیں, رائٹ. یہ تو صرف پچھلے سال تھوڑا جا کے ان کی چیزیں ریلیکس ہوئیں, لیکن ان کا مین ایشو وہاں پر یہ ہے الجزیرہ سے ان کو بہت زیادہ پرابلم ہے. الجزیرہ سے اس لیے ان کو پرابلم ہے کیونکہ الجزیرہ کی جو نیوز ہے وہ ویسٹرن میڈیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک واحد کاؤنٹر نیریٹو کے لیے ایک ریپیٹیبل ہے ریلیٹیولی اسپیکنگ. دیکھیں رشیا بھی ان کو ویسٹ کو کاؤنٹر کرتا ہے, لیکن ویسٹ اس رشیا ٹوڈے کی جو ان کا چینل ہے اتنا ریپیوٹ نہیں ہے جتنی الجزیرہ کی نظر آتی ہے رشیا کے حوالے. جی. تو الجزیرہ جو ہے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. آپ چاہے وہ یو ایس کے لیڈرز کی بات کرتے ہیں, اسرائیل کے لیڈرز کی بات کرتے ہیں, انہوں نے ڈائریکٹ ان کو ٹارگٹ کیا. اب کیا کہتے ہیں مڈل ایسٹ کے لیڈرز ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں. ہر جگہ سے جو یہ کالونائزر والی مینٹالٹی ہے نا, یا جو لوگوں کو سبجوکیٹ کرنے والی مینٹالٹی, ان کو الجزیرہ سے بہت زیادہ پرابلم ہے.